بھی چاہیے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، جس طرح حافظ سعید صاحب نے بھی 3 مشورے دیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اب یہ جو سیاسی افراتفری ہے، اگر ہم رہنماؤں کے لیڈرز کے بیانات ہی دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی بھی آپشن موجود ہے کہ یہ بیٹھ جائیں؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم کچھ شرائط پر، کچھ کنڈیشنز پر حکومت سے بات کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، پس پردہ جو تھوڑے بہت رابطے رہے اور اب بھی تھوڑے بہت رابطے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے فواد چودھری کا نام لیا یا پٹک صاحب ہو گئے یا عمر صاحب ہو گئے، وہ یہ سارے افراد جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اگر جو رابطے ہیں اس کے مطابق ان کے کچھ معاملات حل ہو جائیں تو وہ شاید یہ نوبت کچھ جو گرمی بڑھ گئی ہے یا جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پوزیشن دونوں سائڈ سے لے لی گئی ہے، پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی افہام و تفہیم کا راستہ، کوئی بیٹر سینس نے اگر پریویل نہیں کیا تو یہ کلیش اگر ہوا تو یہ ناقابل برداشت قسم کا نقصان ہو جائے گا۔ اور ایسی صورتحال میں جبکہ ملکی معاملات بہت سارے لحاظ سے بڑے مخدوش ہیں، تو اس معاملات میں آپ نے چاہے معیشت ہو، چاہے ہماری گورننس کا حالات ہو، چاہے ہمارے باہر کے اس وقت جو فارن پالیسی ہے جس میں تھوڑا بہت ٹھہراؤ آیا ہے وہ ہو، ان تمام چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ابھی یہی نظر آ رہا ہے، 2 مقاصد نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایک فیز شروع ہو چکا ہے اگلے الیکشن کا، اس میں یہ موبلائزیشن، یہ لوگوں کا اتنا اکٹھا ہو جانا، یہ پاپولیرٹی دکھانا، یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بڑی اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اس میں بھی وہ پریشر کا ایک جو عنصر ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشرفی صاحب کو آپ نے سن ہی لیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ان کے سابقہ ایام کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں پی ٹی آئی اور ان کے چیئرمین کے، تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک پریشر کا عنصر وہ ماؤنٹ کرنا چاہتے تھے اس معاملے میں۔ اور اب جو چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے امینڈمنٹ کے لحاظ سے، جس کی گورنمنٹ نے وضاحت کر دی ہے، جس کو ماننے نہیں چاہیے، اس کو بھی اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے یہ ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمپین۔ لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے یہاں، اس دفعہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ جتنی بڑی تعداد، کثیر تعداد لوگوں کی جمع ہو سکتی ہے، اس کثیر تعداد کا جب جمع ہو جانا اسلام آباد میں، اس کے کنٹرول میں کیا بات رہے گی یہ بالکل کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے فورس جو ہماری جتنی ٹرینڈ ہے پولیس کی یا سیکیورٹی فورس، اس کو ہم نے بہت سارے مقامات پر دیکھا ہے، تو اس لحاظ سے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ دوری، منزل کی دوری اس میں نظر آ رہی ہے، اور جس طریقے سے حالات ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی ہے، چوری کی، رہزنی کی، اس پہ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بڑھ گئی اور دوری یہ منزل، چلتے چلتے یہ کیا ہوا لوگوں، رہزن سے مل بیٹھے، فاصلہ اور بڑھ گیا لوگوں۔ جی سوال ہوگا جمیل احمد خان صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی جس طرح کے اب حالات ہیں، جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو بڑی امیدیں تھی ان سے کہ وہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا، لیکن معاشی بحران مزید سنگین ہو رہا ہے۔ اب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہے عام آدمی کو ریلیف دینا، معیشت کے بارے میں سوچنا، سیاست کرنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سیاست سے ہٹ کر گورنمنٹ کے پاس کوئی معاشی ترقی کے حوالے سے کوئی پلان ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کے پلاننگ تو گورنمنٹ کے پاس ہیں، اور اس پہ اگر عمل کیا جائے تو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو ہماری مخدوش حالات ہیں، اس وقت جو ہماری یہ گہما گہمی لگی ہوئی ہے، اس وقت جو ہماری افراتفری لگی ہوئی ہے، اس وقت جو ہماری دانائی کی اتنی کمی نظر آ رہی ہے مختلف طبقوں میں اور سیاست دانوں میں، اس وقت فہم و فراست اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ تو معاملہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں، پھر تو بات ویسے بھی اعداد و شمار کے مطابق اسی طرف جا رہی ہے، ڈیفالٹ کا تو پھر ہمارا مقدر بن جائے گا۔ لیکن یہ قوم بڑی ریزیلینٹ ہے، اگر ہم بھی اپنے ہوش کے ناخن ابھی لے لیں۔ دیکھیے، یہ درست ہے کہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواب جس کا کہ عمران خان ذکر کر رہے تھے، اعداد و شمار کے مطابق 75.5% ہو گیا ہے 56.2% سے۔
تو جب اعداد و شمار اتنا جمپ کر جائے جس میں کہ کوئی انشورنس کمپنی کسی کو جو قرضہ ہمیں دینے والی ہے یا جو ہم سے فائنانشل لین دین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر مشکل ہو جائے کہ پاکستان میں کوئی فائنینشیل لین دین نہ کر سکیں، جہاں کی آپ کی 74 بلین کی ضرورت اس سال کی ہے، جس میں سے بقایا جو مہینے رہ گئے اس میں 23 بلین ڈالر ہمیں چاہیے، کہاں سے آئیں گے؟ اس وقت تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے بتا ہی دیا کہ جو ہمارے معاملات اور حالات چل رہے ہیں اور اس پہ جو ہمارا یہ سونے پر سہاگا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو ٹریول ایڈوائز ہے اس میں دنیا کے مختلف ممالک انہوں نے ریسٹرکشن کی ہوئی ہے، انویسٹرز نہیں آ سک رہے ہیں، آئی ایم ایف کہ ہم شرائط پورے نہیں کر سک رہے ہیں، تو میں کون سی اچھی خبر دوں آپ کے ناظرین کو، جبکہ حالات ہماری آپ نے قرضے کا بتایا 62 بلین 67 بلین تک ایکسٹرنل قرضہ ہے، تقریباً اتنا ہی انٹرنل قرضہ ہے، 267 بلین کے قریب یہ بن جاتا ہے۔ ہم تو قرضوں کے تو ہمارا جو ہے اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، اس میں ہمارے سیاستدانوں کو کچھ عرصے کے لیے پاس دینا پڑے گا، یہ نہیں دیں گے تو ان کو اتنا پچھتاوا ہوگا، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ رہے گا، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ رہے گا اور عوام پہ جائے گی۔ جی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ جی ہاں، پہلے آپ کو 10 منٹ میں حقائق اور اس کے بعد تجزیہ۔ حقائق یہ ہے کہ 108 پولیس اسٹیشن ہے کراچی میں، اور اس 108 پولیس اسٹیشن کے لیے تقریباً 42,000 کے قریب پولیس تعینات ہے، جس میں سے 17,000 سیکیورٹی پر ہے، تو باقی پیچھے رہ جاتے ہیں کوئی 25-26 ہزار کے قریب پولیس۔ اگر پولیس اور عوام کا ریشو دیکھا جائے تو لاہور کے مقابلے میں آدھا ہے یہاں۔ اگر کنوکشن کی بات کی جائے عدالتوں سے جو لوگ چھوٹ جاتے ہیں تو تقریباً کوئی 90% لوگ چھوٹ جاتے ہیں، 10% تو بڑی مشکل سے سزا ہوتی ہے، اس میں سے 5% ان کو وہ خود ایکسپٹ کرتے ہیں، کنفیشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو سزا ہوتی ہے۔ جہاں پروسیکیوشن بہت زیادہ ویک ہو، جہاں گورننس بہت زیادہ ویک ہو، تو وہاں عوام کا اعتماد کم ہوگا، عوام ظاہر ہے قانون اپنے ہاتھ میں لے گی اور عوام اپنا فیصلہ کرنا